تو یہ نور ساری کائنات میں پھیل جاتا ہے. جنہوں نے دیکھا وہ جناب اس بات کی شہادت دیتے ہیں, اس نور کی گواہی دیتے ہیں. یمن کے اندر عامر نام کا ایک بت پرست ہے, اس نے وہ نور یمن میں دیکھا, کہنے لگا سحری کا وقت ہے, رات جا رہی ہے, صبح کی بو پھوٹتی ہے, دن ظاہر ہو رہا ہے. تو کہتا ہے کہ جناب میں اپنے بت کے سامنے اپنی بیوی کو لے کر کھڑا, اس کی پوجا میں مشغول تھا. اچانک کیا دیکھتا ہوں, میری آنکھوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں. تو یہاں پیغام کے طور پہ اتنا ضرور کہوں گا کہ سحری کے وقت ہو, جس پتھر کی مورتی کو خود اپنے ہاتھوں سے تراشا, اسے خدا کا نام اور خدا کا درجہ دیا, معبود سمجھا, اس کے سامنے یعنی جھوٹے اور بناوٹی خدا کے سامنے اس کے ماننے والے سحری کے وقت بستر کو چھوڑ کر نیند قربان کر کے اس کے سامنے پوجا پاٹ میں مشغول ہیں, تو پھر سچے خدا کے ماننے والے, سچے خدا کو ماننے والے, معبود برحق کو ماننے والے, جو عبادت کے لائق ہے, جسے ہم نے نہیں بنایا, جس نے ہمیں بنایا ہے, جس نے ہمیں بنایا ہے, اس رب کے سامنے جب صبح کا وقت ہو, مؤذن آواز دے حی علی الصلاۃ, اور نماز کے لیے حی علی الفلاح, فلاح چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, تو آؤ کامیابی نماز میں ہے, نماز کے لیے آ جاؤ, کامیابی کے لیے آ جاؤ. الصلاۃ خیر من النوم, نماز تمہاری نیند سے بہتر ہے. چھوڑ دو نیند, چھوڑ دو بستر, آ جاؤ رب کی بارگاہ میں, آ جاؤ نماز کے لیے, آ جاؤ اللہ کے گھر میں. اب جھوٹے خدا, بناوٹی خدا, بے جان پتھر کی مورتی کو ماننے والا تو بستر چھوڑ کے نیند قربان کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے پوجا پاٹ کے لیے, اور سچے خدا کو ماننے والا, معبود برحق کو ماننے والا, نماز کا وقت ہو, اذان سنائی دے, کلمات اذان کے سماعتوں سے گونجے, لیکن پھر بھی پہلو بدل کے سو جائے, اس پہ لبیک کہتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں نہ آئے, عبادت کے لیے نہ آئے, نماز کے لیے نہ آئے, تو پھر یہ سوچنے کا مقام ہے ہم کہاں کھڑے ہیں. سوچنے کا مقام ہے ہم کہاں کھڑے ہیں کہ وہ مورتیوں کے پجاری تو سحری کے وقت بستر چھوڑ دیں, نیند قربان کریں, اپنے جس کو وہ خدا سمجھتے ہیں عقیدے کے مطابق اس کے سامنے کھڑے ہو کر پوجا پاٹ کریں, اور سچے خدا کو ماننے والے اپنی صبح کا آغاز اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر کرنے کے بجائے نیند سے کر رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو میلاد پاک کا صدقہ پکا اور سچا نمازی بنائے. آمین. ضرور چا کہہ دیں آمین. وہ عامر کہتا ہے میں بت کے سامنے تھا, پوجا میں مشغول تھا, اچانک میری آنکھوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں. اللہ کرے سب کی آنکھوں سے پردے اٹھ جائیں. حقیقت کو حقیقت جانے, حق کو حق سمجھیں, صحیح کو صحیح جانے اور صحیح کو صحیح کہیں, غلط کو غلط جانے, غلط کو غلط سمجھیں اور غلط کو غلط کہیں. اللہ رب العزت سب کی آنکھوں سے پردے ہٹا کر سب کو حقیقت جاننے اور اس کو ماننے, اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پردے اٹھے اور عامر بیٹھا زمین پہ ہے اور نگاہ آسمانوں تک آج دیکھ رہی ہے. آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں. دیکھیں رب نے اپنے محبوب کے میلاد کے لیے کیا کیا اہتمام کیا ہے. ہم گلی محلے سجائیں, مسجد سجائیں, گھر بار سجائیں, دکانیں سجائیں, چند جھنڈے لگا دیں, چند بینر لگا دیں, تو جناب یار لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, یہ فضول خرچی ہے. ابھی چند دن پہلے الیکشن گزرے ہیں, جھنڈے بھی لگے, پینا فلکس بھی لگے, اشتہار بھی لگے, سب کچھ ہوا, ریلیاں بھی نکلی, جلوس بھی نکلے, 20 گاڑیاں بھی شامل تھیں, فیول بھی جناب ضائع ہوا, سب کچھ. کسی کو فضول خرچی نظر نہیں آئی, کسی کو فضول خرچی نظر نہیں آئی. نہ کسی نے مفتی صاحب سے فتویٰ لیا, نہ کسی نے پیر صاحب سے مسئلہ پوچھا, نہ کسی نے علامہ صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ جناب والا یہ صحابہ کرام کے دور میں ایسا کچھ تھا, یہ الیکشن کیوں ہوتے تھے, کیوں اس پہ خرچ ہوتا تھا, اہتمام ہوتا تھا, کہیں یہ ناجائز نہیں ہے, کہیں فضول خرچی نہیں ہے, کہیں اس کا کوئی جواب و ثبوت ہے, کوئی دلیل ہے تو انہیں بھی دکھاؤ. کسی نے نہیں پوچھا, اس لیے کہ وہ اپنی ذات کا مسئلہ تھا اور یہ آمنہ کے لال کی بات ہے. سبحان اللہ. یہاں مسئلے یاد آتے ہیں, یہاں فقرے یاد آ جاتے ہیں, تو اللہ رب العزت نے کیسا اہتمام فرمایا, پردے اٹھ جاتے ہیں. یمن کے اندر بیٹھا ہوا وہ بت پرست ہے, پوجا اس خدا کی نہیں, عبادت اس کی کر رہا, اپنی بت کی کر رہا ہے. رب نے کرم فرما دیے, جب ہدایت
دروازے کھل جائیں. ایمان جب نصیب ہوتا ہے بندے کو, ہدایت کے دروازے کھل جائیں تو اسباب خود پیدا ہو جاتے ہیں. بیٹھا زمین پہ ہے, نگاہ آسمانوں تک پہنچ رہی ہے, دروازے کھلے نظر آ رہے ہیں, فرشتے اترتے نظر آ رہے ہیں, قطار در قطار نظر آ رہے ہیں. حیران ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے. اور پھر کیا دیکھتا ہے اچانک کہ جناب جس پہاڑ پہ نظر آتی ہے وہ پہاڑ بھی سجدہ ریز ہے, جس درخت پہ نظر پڑتی ہے درخت بھی سجدہ ریز ہے. حیران ہو گیا کہ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا. آنکھیں مل کے دیکھا, پھر دیکھا وہی منظر ہے, وہی نظارہ ہے, بدلا نہیں منظر. تو سمجھ گیا یہ خواب نہیں حقیقت ہے, حقیقت ہے. علی محو حیرت تھا تو حیرت کی انتہا ہو جاتی ہے کہ جس بت کی وہ پوجا کر رہا تھا خدا سمجھ کے وہ بت بھی زمین بوس ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ماجرا کیا ہے؟ زلزلہ نہیں آیا. آج کل تو ہمارے ہاں بہت زیادہ آ رہے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فرمائیں یہ جتنے فسادات ہیں, یہ جتنے مسائل ہیں, یہ سارا کچھ انسان کی اپنی کارستانیوں کی وجہ سے. اللہ کا قرآن ہے اور حضرت فاروق اعظم کا فرمان ہے کہ جب مدینہ پاک میں زلزلہ آیا تو آپ نے زمین پہ اپنے ایڑی کی ٹھوکر لگائی اور زبان سے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا کیا تیرے اوپر عمر انصاف نہیں کرتا؟ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ کیوں زلزلہ بپا ہے, کیوں کانپ رہی ہے, کیوں ہل رہی ہے, کیوں ہمیں خبردار کرنا چاہ رہی ہے, کیا بتانا چاہتی ہے, کیا جتلانا چاہتی ہے, کیا یاد دلانا چاہتی ہے؟ کیا عمر نہ انصافی کرتا ہے, اسے انصاف یاد دلانا چاہتی ہے. اس لیے تو حضرت فاروق اعظم کے اس قول سے بھی پتہ چلتا ہے جب زمین پہ ناانصافیاں ہوتی ہیں, جب حقدار کو حق نہیں ملتا, جناب مظلوم کو ظلم سے نجات نہیں ملتی, غلط کو غلط نہیں کہا جاتا, صحیح کو صحیح نہیں کہا جاتا, حق کی حمایت نہیں ہوتی اور جناب باطل سے کنارہ کشی نہیں ہوتی, ناانصافیاں ہوتی ہیں, جب جناب عدل بکتا ہے, انصاف بکتا ہے, انصاف کے سودے ہوتے ہیں, انصاف کا قدر ہوتا ہے, انسان کی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے, مال و جان داؤ پہ لگ جاتا ہے, تو پھر زلزلے آتے ہیں. جب زلزلے آئے تو پھر آپ کی طرف توبہ کرتے ہوئے سبحان اللہ. تو عامر کہنے لگا زلزلہ بھی نہیں آیا کہ بت گر جاتا, ہوا کا جھونکا بھی نہیں آیا کہ بت گر جاتا, کسی نے دھکا بھی نہیں دیا کہ گر جاتا, اور گرا دائیں بائیں پیچھے بھی نہیں ہے, سیدھا آگے گرا ہے, منہ کے بل زمین کو سنا. جیسے سجدے میں پڑا ہو. تو یہ اور زیادہ حیران کن بات تھی. حیرت میں مبتلا ابھی یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا تو وہ بت بول بھی پڑا. سبحان اللہ. تے ہن تک جڑے نہیں بولے تو سبھی بول بول. سبحان اللہ. دوستان گرامی قدر میں بت بول پڑا, اور یہ پروردگار عالم کی شان ہے, اس کا کرم ہے ہمارے اوپر اس رب کا کرم ہے. ہمیں اس نے جناب سرکار کا میلاد منانے کے لیے چن لیا, حضور کی تعریف کرنے کے لیے چن لیا, حضور کی نعتیں بیان کرنے کے لیے چن لیا, حضور کے کمالات بیان کرنے کے لیے منتخب کر لیا, حضور کے اوصاف حمیدہ بیان کرنے کے لیے, حضور کے معجزات و تصرفات, حضور کی سیرت و صورت کے پہلوؤں پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں چن لیا. کرنا وہ چاہے تو بتوں سے بھی سرکار کا میلاد بڑھوا لیتا ہے, وہ چاہے تو جناب پہچان مورتیوں سے معبود کی شان بیان کروا لیتا ہے, وہ چاہے تو جناب پتھر کی مورتی سے معبود کی آمد کا اعلان کرا دیتا ہے. بت بول پڑا, بول کے کیا کہنے لگا, وہ بت بول کے کہتا ہے وہ آ گئے جن کا انتظار تھا, جو آ گئے جن کا انتظار تھا, وہ آ گئے جناب جن کی نبیوں نے بشارتیں دی ہیں, نبی جن کی بشارتیں دیتے ہیں وہ آ گئی ہیں. آپ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے میرے آقا کی آمد کے لیے انتظار بھی کیا ہے, اور جاتے ہوئے سرکار کی آمد کی خوشخبری بھی قوم کو سنائی ہے کہ میں تو جا رہا ہوں, میرا امام آ رہا ہے, میرا جناب پیشوا آ رہا ہے, میرا قائد آ رہا ہے, میرا پیشوا اور میرا قائد آ رہا ہے. اس لیے تو بڑی کے تاجدار رومی کشمیر بولتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ خضر نقیب بنا دے, موسیٰ خضر
نکی پیونا دے اگے بھجن راہی او سلطان محمد والی او سلطان محمد والی کہ مرسل ہو سپاہی بادشاہ یا رسول اللہ یا علی سرکار یہ سب فرماتے ہیں بادشاہ ہیں. اور جب بادشاہ کی آمد ہوتی ہے, جب شاہی سواری آ رہی ہوتی ہے, تو اس وقت جناب آگے پیچھے اعلان کرنے والے اعلان کرتے ہیں ہٹ جاؤ بچ جاؤ, بادشاہ آ رہا ہے, بادشاہ کی سواری آ رہی ہے. تو یہ تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے سارے نبی پہلے بھیجے کہ وہ سپاہی کی حیثیت سے حضور کی آمد کی خوشخبریاں سنائیں, اعلان کریں کہ ہم جا رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. خود بھی یہی کہہ رہا ہے کہ وہ آ گئے جن کا انتظار تھا, وہ آ گئے نبیوں نے جن کی بشارتیں دی. اور کیا بیان کیا اس بت نے, کہتا ہے وہ آ رہے ہیں جو پتھروں سے باتیں کریں گے, سبحان اللہ. جو درختوں سے باتیں کریں گے, پتھر جن سے کلام کریں گے, درخت جن کو سلام کریں گے, وہ آ رہے ہیں. اسی لیے شاعر نے بڑے کمال محبت کا اظہار کیا. شاعر کہتے ہیں جناب او پتھراں تو کلمہ پڑھا جاندا, او سکیاں کھجوراں اگا جاندا, او پتھراں تو کلمہ پڑھا جاندا, او سکیاں کھجوراں اگا جاندا, او گنگیاں نو گلا جن کی بارگاہ میں آئیں گے اور وہ آ گئے جو اشارہ کریں گے تو چاند ٹکڑے ہو جائے گا. چاند کو شک کرنے والے, چاند کے ٹکڑے کرنے والے آ گئے. وہ کون ہے جناب جس نے پتھروں کو جناب کلمہ پڑھایا؟ وہ کون ہے جنہوں نے درختوں کو بلا کے کلمہ پیش کیا اور رسالت کی گواہی لی ہے؟ وہ کون ہے جن کی انگلی اٹھتی ہے, یہ اشارہ ہوتا ہے, چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. میری آقا کا سوا اور کوئی نہیں کہ جس کا انتظار ہو, نبیوں نے جس کی بشارت دی ہو, جو پتھروں سے باتیں کرے, درختوں سے اعلان کرے, شہادت نے رسالت کی, اور جناب جو انگلی کا اشارہ کرے جان توڑ کے رکھ دے. اس لیے تو گھڑی کے تاجدار رومیے کشمیر بول اٹھے. آپ فرماتے ہیں کہ نال اشارتی وہ ٹکڑے یہ سارے کس کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں, یہ کمالات کس میں ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا میں. اور سرکار کی آمد کا اعلان خود کر رہا ہے.